اور یہ خیرخوائی اس معاشرے میں پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتا ہے یہی ہو۔ کیا فضیلتیں ہیں حضرت خطیب صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ماہ صیام پہ آپ کو کیا ملے گا برادر مکرم آپ کو بتائیں گے۔ عید کی صبح آپ کو صدقہ فطر اس سے پہلے ادا کرنا ہے، میرا چاند آپ کو بتائے گا۔ میں ایک صدا لگا رہا ہوں، ذرا آپ اگر میری طرف توجہ کریں، تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ میری طرف زیادہ ہو تو ہمارا معاشرہ اس وقت جہاں بہت ساری اور خامیوں کا شکار ہے، وہاں ایک بہت بڑا المیہ اور حادثہ یہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی جی رہا ہے، اپنی زندگی بنانے کی دوڑ میں لگا ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، جبکہ ہمارا دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ ہم اپنی زندگی جینے کے لیے نہیں آئے تھے میرے عزیز، ہم دوسروں کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمیں دوسروں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس کے دل میں دوسرے کی خیرخواہی نہیں ہوگی، جس کے دل میں دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ ہوگا، بغض ہوگا، اپنے دوسرے بھائی کو نیچے دکھانے کی فکر ہوگی، پوچھئے علماء کرام تشریف فرما ہے، ان مبارک لمحات میں جہاں بخشش کا سمندر امڑ رہا ہے، وہ شخص محروم رہ جائے گا، پیچھے رہ جائے گا، اس کو نفع نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے جو دوسرے کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ اس چیز کو ذرا معاشرے میں تقسیم کرتے پھر رہے ہیں، اور آپ سے بھی استدعا ہے، درخواست ہے کہ آپ دل میں جگہ دیں گے، میں ان معروضات کو تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سنایا، آپ نے محبت سے انشاءاللہ نہیں سنایا، بس نہیں ہاتھ اٹھانے ہیں آپ نے، اور نہیں چھت سے سر کو لگانا ہے، نہیں بہت بلند کہنا ہے اور نہیں کھڑا ہونا ہے، بس تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ، مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں اور آپ کی توجہ بھی ہے، اسی کا طلبگار ہوں، اور یہ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ صرف آپ کی توجہ چاہیے کہ آپ جاگ رہے ہیں، بیداری سے سن رہے ہیں، یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے خیرخوائی۔ آئیے ان خیرخوائی اور بھلائی کے کچھ واقعات قرآن سے پوچھتے ہیں، کچھ احادیث سے پوچھ کے بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خیرخوائی کتنی محبوب ہے۔ حق تعالیٰ کلام پاک میں ایک جگہ پر سناتے ہیں، فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو سنا دیجئے، ہم آپ کے قلب پہ آپ نے کلام میں سے سب سے خوبصورت قصہ نازل کرتے ہیں، سب سے بہترین قصہ آپ کے قلب مطہر پر نازل کرتے ہیں۔ میرے ربا اس قصے میں ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے؟ فرمایا سنایا یہ جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر ہے میرا، ایک بندہ ہے جسے حضرت یعقوب کہتے ہیں، اس کے بیٹوں نے اس کے چھوٹے لاڈلے بیٹے کو اس سے دور کر دیا، خلاصہ بتا رہا ہوں، دور کر دیا۔ میرے پیغمبر پیغام کا وہ پہاڑ ٹوٹا کہ اس نے اپنے بیٹے کی جدائی میں اپنی نگاہوں کو سفید کر دیا، آنکھیں سفید ہو گئیں رو رو کے غم سے، مشہور واقعہ ہے سورہ یوسف کا، خلاصہ بتا رہا ہوں، آنکھیں سفید ہو گئیں اللہ کے پیغمبر کی، اور کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آیا۔ علماء تشریف رکھنے پوچھی علماء سے، کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا ہو، کہیں کسی تفسیر میں مجھے نہیں ملا، ایک جملہ نہیں ملا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ اللہ کے پیغمبر نے بیٹوں سے کوئی شکوہ شکایت کی ہو، بس یہی عرض کی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنا دکھ، اپنی فریاد، اپنا غم صرف تجھ ہی کو سناتا ہوں۔ بیٹا جو بچھڑا ہے، محبوب بیٹا بچھڑا ہے، اور رو رو کے اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو سفید کر بیٹھے ہیں، اور ایک جملہ شکوے کا بیٹوں کو نہیں کہا کہ تم نے بڑی زیادتی کی، میرے لخت جگر کو مجھ سے دور کر دیا، نہیں کہا، آنکھیں سفید کر دیں، پیغام دیا۔ پیغمبر امت کی بھی خیرخواہی چاہتا ہے، پیغمبر گھر کے لیے بھی خیرخواہ ہوا کرتا ہے، پیغمبر بد دعا نہیں دیا کرتا،
مل بھی گئے حضرت یوسف علیہ السلام، نگاہوں کو اور بصارت کو بھی حق تعالی نے واپس کر دیا۔ اس کے باوجود کہا میرے بیٹوں، میں اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے استغفار کرتا ہوں کہ میری بوڑھی ہڈیوں پر وہ مہربانی کر کے تمہیں معاف کر دے گا۔ یہاں کسی کو خبر ہو کہ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، جانتا ہو، کیا خیال ہے؟ بیدادی شنکیاری کے مضافات اور گرد و نواح کے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے معزز سامعین، ہم معاف کرتے ہیں جی؟ ہم چھوڑ دیں؟ پتہ چل جائے کہ کسی نے زیادتی کی ہے، نہ چھوڑ دینا جی، معاف کر دیں ایسی؟ گل نہ چھوڑ دے، انسان چھوڑ دینے۔ آؤ تھوڑا سا آگے لے کے چلوں۔ رب کا قرآن ایک اور موقع پر گویا ہوتا ہے، فرمایا میرے محبوب، میری تخت ملی ہوئی بادشاہت والا پیغمبر حضرت سلیمان سفر پہ جا رہے ہیں، ایک چیونٹیوں کی وادی سے گزر ہو رہا ہے، چیونٹیوں کی بستی سے، پیلوں کی بستی سے گزر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں کی بستی سے گزر ہوا۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، ایک چیونٹی نے اپنی قوم کی خیرخواہی میں اعلان کیا، او میری قوم کی چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، یوں نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کا پیغمبر تمہیں جان بوجھ کے کچلے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جان بوجھ کے نہیں، بے خبری کے عالم میں اللہ کا پیغمبر تمہیں کچل نہ ڈالے، اس لیے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ حق تعالیٰ سے پوچھا گیا، اور رب جلیل آپ نے پیلے کا چیونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب، اس چیونٹی کی پیلے کی اپنی قوم کے ساتھ خیرخواہی ہمیں اتنی اچھی لگی کہ ہم نے اپنے کلام کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ ایک پیلا، ایک چیونٹی اپنی قوم کی خیرخواہی کرے، رب اس کو قرآن کے سینے میں بسا دے۔ بتاؤ اشرف المخلوق ہو کہ تم کسی کی بلائی کرو گے، اللہ تمہیں کتنا کچھ عطا کرے گا۔ بڑی خوبصورت گفتگو اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھی ہے، امام رازی بھی گویا ہوتے ہیں، تفسیر ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔ فرمایا یہ جو چیونٹی تھی اس نے بڑا خوبصورت مکالمہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پانی بچا دو، ایک مائک بچا دو، گلا خشک ہو۔ بڑا خوبصورت مکالمہ میرے معزز سامعین، بھرپور توجہ چاہوں گا آپ کی۔ مفسرین نے لکھا اس چیونٹی کا نام ہے منذرہ۔ تھوڑا مسکرا کے آپ میرے ساتھ بولیں، کیا نام ہے چیونٹی کا؟ جس نے گفتگو کی ہے کیا نام ہے اس کا؟ اس میں لگا لوں جزاک۔ منذرہ نام ہے، مفسرین نے لکھا۔ فرمایا ایک تو اس کی یہ خیرخواہی تھی کہ اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہیں اللہ کا پیغمبر کچل نہ ڈالے، اس لیے تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ توجہ رکھنا، بات ضائع نہ ہو جائے، بڑی قیمتی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بات مفسرین نے اور بڑی خوبصورت لکھی ہے، صاحب معارف القرآن نے بھی لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے، اور ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا صرف یہ بات نہیں کہ چیونٹی کو ان دوسری چیونٹیوں کی جان کی فکر تھی، فرمایا رب نے جو قرآن میں ذکر کیا اس کی حقیقی خیرخواہی پر ذکر کیا، اور حقیقی خیرخواہی جان کی نہیں ایمان کی ہوا کرتی ہے۔ اس چیونٹی نے اس لیے بھی کہا اپنی قوم کی چیونٹیوں سے کہ اندر بلوں میں چلی جاؤ، یوں نہ ہو کہ تم سلیمان کے لشکر کو دیکھتی رہو اور اس لہو لہب اور تماشے میں لگ کے کہیں رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، لایانی میں نہ پڑ جاؤ، اس لیے تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ تو میرے عزیزوں، چیونٹی نے خیرخواہی کی، رب کو محبوب لگی، رب نے اس کی ادا کو پسند کیا، اپنے محبوب کے سینے پہ اتار دیا۔ آپ بتائیے، میں اور آپ اشرف المخلوق ہو کے کسی کی خیرخواہی کریں گے، کیا رب ہم پہ مہربانی نہیں کرے گا؟
قرآن کریم سے 2 مثالیں عرض کی. اب آؤ تمہیں رحمت عالم کے در پہ لے کے چلوں, وہاں سے بھی کچھ خیر خائی کی جھلکیاں دکھا کے آگے بڑھوں. یہ کیسی خیر خائی ہے, یہ کیسی غمخاری ہے, کیسا رونا ہے کہ میں اور آپ, ابھی آپ کے خطیب صاحب نے 15 منٹ دعا کی, یقیناً ہم نے اکتاہٹ محسوس کی, تھک گئے, دل کی بات عرض کر رہا ہوں. لیکن ایک وہ خیر خواہ اور محسن اعظم ہے جس نے شب بھر, مہینوں, ہفتوں رو رو کے میرے آپ کے سنورنے اور بخشش کے لیے سوال کیا ہے. اس سے بڑھ کے کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے محبوب کی شان میں اگر خطیب صاحب اجازت دیں تو میں 2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں. آپ کی مسکراہٹ اگر ہے تو وہ جو ہے تو سناؤں. ایک مشہور حدیث ہے, ہمارے خطبہ بیان کرتے ہیں کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند کو بھی دیکھا, 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھا, آقا نامدار کو بھی دیکھا. حدیث آپ نے سن رکھی ہے, سب کو یاد ہوگی. میں ایک طالب علم ہوں, فقیر انسان ہوں, ایک صدا دیتا ہوں, ترجمہ سناتا ہوں, شاید آپ کے دل تک بات پہنچے. یہ کون سا محسن اعظم ہے کہ جس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے؟ فرمایا روایت کرندہ ہے ابن مرارہ, اور روایت کرندہ ہے ابن مرارہ, میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا, چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ, میں دوہانو ویکھاں دوبارہ, خدا دی قسم چن مدھم سی دساوے, محمد دا چہرہ سونا نظر آوے. اس حسن والے پیغمبر کے کیا کہنے ہیں, کیا حسن جمال اللہ نے عطا کیا. اور ایک ہندی کے شاعر نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں رسول اللہ کی شان میں, ہندی میں لکھے ہیں, ترجمہ بھی عرض کروں گا, سینہ ٹھنڈا ہو تو مسکرا دینا, پھر آگے بڑھتے ہیں بلائی پر. کس محسن اعظم کی بات سنا رہا ہوں کہ جس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے. ایک ہندی کا شاعر, مسلمان شاعر ہے, ہندوستان میں یہاں سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں, وہ لکھتا ہے شیتل کومل بول تمہارے, او بطحا کے راج دلارے. کہتے سونیا شہد اور ٹھنڈے پانی سے میٹھے بول آپ کے, اور کہتے ہیں مکھڑا تیرا چاند پلن کا, جیسو جیسے بادل کالے. جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ سبحان اللہ سنائے. کہتے ہیں مکھڑا تیرا چاند پلن کا, 14ویں کا چاند, جیسو جیسے بادل کالے, اور تیرے چرن کی دھول ملے جو نینوں کا کجلا بنا دوں پیارے. کہتے آقا جی اگر آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی مجھے میسر آ جائے, میں فخر کے ساتھ اسے اپنی نگاہوں کا سرما بنا دوں. یہ وہ محسن اعظم جن کی خیرخائی کا یہ عالم ہے کہ رو رہے ہیں, شب بھر آنکھیں برس رہی ہیں, رو رہے ہیں. حتی تورمت قدما, صدیقہ کائنات فرماتی ہیں پاؤں مبارک سوج گئے. ہم نے رقت کے عالم میں عرض کی محبوبہ اتنی تھکن, اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, حق تعالیٰ نے آپ کو تو بخشایا بنایا ہے نا, کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں. فرمایا او میری صدیقہ, او میری حمیرہ, امت کو سبق بھی دینا ہے. یہ فقیر کا ایک درد ہے, ہم بھی آپ کے خیرخواہ ہیں نا, علماء بھی تو قوم کے کیا ہیں جی, خیرخواہ ہیں نا. ہمارا امت کو بھی درس دینا ہے کہ کھیتوں پہ وقت گزار کے گھر کو نہ جانا. اگر تراویح اور نماز نہیں پڑھی, رب کے ساتھ دھوکا, چوک میں بیٹھ کے گھر چلا گیا, ماں باپ کے ساتھ دھوکا. ماں خوش ہو رہی ہے میرا لال نماز پڑھ کے آ رہا ہے, باپ خوش ہو رہا ہے میرا بیٹا نماز پڑھ کے آ رہا ہے میرا لال, اور لال چوک میں بیٹھا سگریٹ پھونک کے واپس جا رہا. کتنے دکھ کی بات ہے. یہ درد ہے میرا, اس کو ذرا سمجھیے گا. تھوڑے جملے سخت ہیں لیکن معافی چاہتا ہوں, درد ہے, دل سے کہتا ہوں. اس سستی کو بھی ذرا چھوڑ دو اور نیت کرو کہ اللہ کے گھر کے ساتھ پورا سال اسی طرح جڑیں گے انشاءاللہ. شب بھر نگاہیں برس رہی ہیں, داڑھی مبارک تر ہو گئی, سینہ مبارک تر ہو گیا. اتنی خیر خائی,
ایک موقع پر آپ کی توجہ کی برکت سے بڑی خوبصورت روایت آئی ہے. ایک موقع پر اماں جان فرماتی ہیں میری باری تھی اور میں نے بڑی چاہت سے ناز سے اپنے محبوب کے لیے جوں کی روٹی بنائی. یہ روٹی کی قدر وہ جانتے ہیں جہاں 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا. مجھے آپ کو کیا قدر ہے, ہم تو دسترخوان پہ روٹیوں سے ہاتھ صاف کرتے ہیں. لیکن اگر اس جوں کی روٹی کی قدر ان سے پوچھئے. صدیقہ کائنات فرماتی ہے میرے محبوب کی باری تھی, آئے لیٹ گئے, آرام کا تقاضا کیا کہ میں سو رہا ہوں. میں نے سونے دیا, میں انتظار میں ہوں. میرا سرتاج اور ساری کائنات کا امام اٹھے, میرا آقا اٹھے, میرا محبوب شوہر اٹھے, اسے ناز سے بڑے دنوں کے بعد روٹی پیش کروں. انتظار میں بیٹھی ہوں, پڑوسن کی بکری آئی, بکری روٹی اٹھا کے بھاگ گئی, پیچھے نہیں دوڑی کہ میرے قدموں کی آہٹ سے میرے محبوب کی نیند خراب نہ ہو جائے. نہیں اٹھی, لیکن سر پکڑے بیٹھی ہوں, رو رہی ہوں, پریشان ہوں. میرے محبوب کی نگاہ کھلی, آنکھ کھلی, اوہ میرا کس چیز نے تجھے پریشان کر دیا, کیوں پریشان ہے؟ میرے محبوب پڑوسن کی بکری آئی تھی, روٹی اٹھا کے لے گئی ہے, بڑے ناز سے بڑی چاہت سے آپ کے لیے بنائی تھی, روٹی اٹھا کے لے گئی ہے. میرے محبوب نے فرمایا میرا غم نہ کر, روٹی پھر مل جائے گی. اس بکری کے روٹی اٹھانے کی وجہ سے پڑوسن کو تکلیف نہ دیو, اور پڑوسن کو تکلیف نہ دینا, کچھ نہ کہنا, اس لیے کہ روٹی پھر مل جائے گی, لیکن پڑوس سے نبھا تو عمر بھر کا ہے. کیسی خیر خواہی ہے اور کیسی حقیقی مسلمانی سکھائی جا رہی ہے. یہ ہے نا مسلمانی. حالانکہ اس روٹی کی قیمت, پھر اگر آپ کی محبت اور توجہ ہو تو میں آپ کو شعر عرض کروں اس روٹی پہ. فرمایا چند کھجوریں جو کی روٹی, ایک کٹورا پانی کا, وہ طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا. میرے محبوب کے صرف لبوں کی جنبش, صرف دل میں بات آ جاتی. رب کعبہ کی قسم ہمارا ایمان ہے سب کا, اللہ جنت سے اپنے محبوب کے لیے دسترخوان اتار دیتا, لیکن فقر کو اختیار کیا امت کی خیرخواہی کے لیے. فرمایا چند کھجوریں جو کی روٹی, ایک کٹورا پانی کا, طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا. اگر آپ کے دل تک بات پہنچی ہے محبت سے, پھر سبحان اللہ سنا دو. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ.